آمدنی ہو جائے گی تو بچوں کے کپڑوں میں پیوند لگ جائیں گے۔ تو سنو، اگر تمہاری اولاد کے کپڑوں پر پیوند لگ جائیں گے تو تمہاری اولاد حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی فاطمہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اگر ان کے پیوند لگ سکتے ہیں، ان کے کپڑوں میں پیوند لگ سکتے ہیں، اور اکثر صحابہ کے کپڑوں میں پیوند لگتے تھے، تو تمہارے بچوں کے پیوند لگ گئے تو کیا ہوگا؟ آج آپ دیکھیں ہمارے دیار میں کوئی بھی شاید ایسا 100 میں سے 2-4 آدمی بھی نہیں ملیں گے ان غریب علاقوں میں، مصر جانی، اورنگی، لیاری وغیرہ وغیرہ میں بھی پیوند لگے ہوئے کپڑے بہت مشکل سے ملیں گے۔ پھر بھی ہم غربت کا رونا روتے ہیں۔ 14 پیوند مشہور ہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے، ان کے کپڑوں میں 14 پیوند لگے تھے بیت المقدس کے آزاد کرنے کے لیے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ دنیا ان کی نظر میں کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ دنیا سے گزر کے آخرت میں دنیا وہ راستہ سمجھتے تھے۔ جیسے ہم راستے میں کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کر بعض دفعہ قریب ہو تو کھڑے ہو کے بھی چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ بہت ایمرجنسی ہو تو دور کے سفر میں بھی آدمی ٹکٹ فوری لیتا ہے اور جیسے تیسے جاتا ہے، کہیں کھڑا کہیں بیٹھا، لیکن چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ پتہ ہے منزل پہ جا کر پھر آرام کریں گے، منزل پہ جا کے آرام کریں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا ہی کو منزل سمجھ لیا، رہنے کی جگہ سمجھ لیا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا مونڈا پکڑا اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، او عابر سبیل، بلکہ اور ترقی کرو، مسافر بھی تو چلو تھوڑا سا رہتا ہے، جیسے راستہ چلنے والا راستہ چلا جاتا ہے، درخت دیکھتا تو ہے، درخت کے پتے نہیں گنتا، لہذا تم بھی اس طرح راستہ چلو، اور مسافر کا کام یہی ہونا چاہیے۔ آپ نے خود اپنے لیے فرمایا، وما للدنیا، مجھے دنیا سے کیا میرا کام ہے، میں تو ایک مسافر ہوں جو کہیں تھوڑا سا رکتا ہے پھر آگے چلتا ہے۔ یہ اتنی سی مثال ہے۔ یہاں سے کوئی اکثر لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں، اور اب تو جانا بھی کم ہو گیا، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، مانسہرہ وغیرہ، تو راستے میں اگر ان کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو ملتان، لاہور وغیرہ میں وہ ایک رات رکتے ہیں کسی ہوٹل میں، اور اس کے لیے کرائے پہ مکان لیتے ہیں، مناسب مل جاتا ہے، لیکن کیا اس میں پھر وہ ڈیکوریشن کرائیں گے، بہت اچھا تلاش کریں گے، جیسے تیسے گزارا ہو جائے رات میں۔ اسی کو دنیا کہتے ہیں، سرائے۔ سرائے دنیا کا نام اصل میں سرائے ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، گزرنے کی جگہ ہے۔ یہ گزرنے کی جگہ، ہم نے اس کو ٹھہرنے کی بلکہ رہنے کی جگہ سمجھ لیا۔ سارا مسئلہ یہیں پہ آ کے، کیونکہ ایک فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ایک چیز کو ایسا اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے اور اپنا اسی کو مقام سمجھ لیتا ہے، تو پھر یہ ساری غلطی اس وجہ سے۔ صحابہ جانتے تھے کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف برتنے کی جگہ ہے، آگے جا کے ہمیں جنت میں رہنا ہے۔ آج دیکھیے صحابہ سب مزے کر رہے ہیں، ان کے نام پہ ہم جان دینے کو کیوں تیار ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ پر جان دی۔ مسلمان آج صحابہ پر جان دینے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بچوں کے کپڑوں میں پیوند کی بات، کئی سوٹ، ہر نیا سوٹ، اتنے بچوں کے کپڑوں کو بڑھتے جا رہے ہیں کہ 2-2 ہزار 3-3 ہزار، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ اگر آدمی اس میں کفایت شعاری کرے تو کر سکتا ہے، بہت سی عورتیں گھروں میں سیتی ہیں، ان سے سلوائیں، اور اس میں اکثر تصویر بھی ہوتی ہے لگی ہوئی، اور اکثر جو ہے وہ نیک گھرانوں کے بچے بھی پینٹ پہنتے ہیں، یہ سب ریڈی میڈ اور مضبوط بھی ہوتا ہے وہ۔ لیکن بتا رہا ہوں کہ اس میں جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اسی نے ہمارا معیار زندگی بلند کر دیا ہے کہ نہیں، اس کے لیے تو کم از کم 70-80 ہزار روپے تو کم ہیں، 70-80 ہزار روپے کم ہیں۔ ابھی ایک رشتہ آیا ہے میرے جاننے میں، اور لڑکے کی تنخواہ 85 ہزار ہے، تو لڑکی ذرا سی سوچ و بچار میں ہے کہ اتنی کم تنخواہ میں گزارا کیسے ہوگا۔ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، 2 آدمی میں 85 ہزار کم ہے، تو بتائیے وہی معیار زندگی ہے نا نگاہوں میں؟ کم از کم 2 لاکھ تو ہو شوہر کی تنخواہ، اس کے لیے سوچ بچار کی جا رہی ہے۔
یہی وہی چیز ہے کہ جس نے ہمیں آج ناشکری میں مبتلا کر رکھا ہے اور کی طلب میں رکھا ہے۔ آخرت میں کوئی طلب نہیں ہے، فجر پڑھ کے جا کے سو جائیں گے، اشراق پڑھنے والے کم ہیں، چاش پڑھنے والے اور کم ہیں، اوابین کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی ذکر و تلاوت کم، نمازی بھی بہت کم کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہر آدمی کے گھر میں ہیں، اور ہر آدمی نے یہی سمجھا ہوا ہے، یہی معیار ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ قالین بھی ویسا ہو تو پردہ بھی ویسے ہی کلر کا ہونا چاہیے، اور اسی طرح اور چیزیں بھی اسی رنگ بھی اسی کلر بھی اسی قسم کا ہونا چاہیے، سب میچنگ ہونا ضروری ہے، گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ضروری ہے۔ قبر چاہے سانپ بچھو کا ٹھکانہ بن جائے، جب جائیں گے جب دیکھا جائے گا، گھر کو اچھا ہونا چاہیے۔ بھائی یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ سرائے ہیں، کرائے کے گھر میں لوگ برسوں رہتے ہیں، ہم جان کے برسوں کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے سالوں نہیں کہا کرو، سالہ سالی ہو گئے گالی۔ آج کل لوگ اپنی بیوی کے بھائی کو جو ہے عام طور پہ سالہ کہتے ہیں، اور سالہ گالی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو برادر نسبتی کہو۔ اگر تمہیں اردو مشکل معلوم ہوتی ہے، برادر نسبتی بہت گاڑی اردو، تو برادر ان لا کہہ دو، اگر انگریزی تمہارے پہ غلبہ ہے، نہیں تو بچوں کے ماموں کہہ دو۔ تو لوگ برسوں گھروں میں رہتے ہیں کرائے کے، مگر اس میں کوئی خاص کام نہیں کراتے۔ وجہ کیا؟ ان کو پتہ یہ اپنا گھر نہیں ہے، جو اپنا گھر ملے گا پھر اس میں صحیح کام کرائیں گے۔ تو اپنا گھر بھی اپنا نہیں ہے، جس کو چھوڑ کے جانا وہ اپنا کہاں ہوا؟ اپنا تو انشاءاللہ وہ جنت میں ملے گا۔ یہ سب رہنے کی جگہ ہے، بڑے سے بڑا بنگلہ، بڑے صاحب بھی چلے جاتے ہیں، چاہے 80 سال میں 90 سال میں کھانستے ہوئے پیر گھسیٹتے ہوئے دنیا سے جانا پڑتا ہے، اور جتنا بڑا بنگلہ ہوتا ہے دنیا سے جانے میں اتنی مشقت ہوتی ہے۔ بندے نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ دروازہ بند ہو نہ سکا خواہشات کا، دروازہ بند ہو نہ سکا خواہشات کا، وقت اجل بھی شہر تمنا نظر میں ہے۔ وقت اجل بھی شہر، ہائے کاش تھوڑے دن اور اس میں رہ جاتے۔ نہیں رہنا ہے بھائی، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ ہر وقت جو ہے وہ جاں بدست رہتے تھے، ان کو پتہ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں، جانا تو آگے ہی ہے۔ جب آگے ہی جانا ہے تو آگے کی تیاری کرو نا۔ جیسے بہت عام سی مثال ہے، یہ تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، دبئی شارجہ جانے والا وہاں پہ نہیں لگاتا، وہاں کم سے کم میں گزارا کرتا ہے، جیسے تیسے مکان میں گزارا کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ آگے جانا ہے۔ اور اکثر لوگ جا کے سوچتے تو ہیں 2-4 سال کمائیں گے، جب وہاں کا معیار زندگی بلند نہ رہا تو وہیں پہ رہ جاتے ہیں، 20-20 سال رہتے ہیں، پھر بھی وہاں پہ چیزوں کو اتنا ویل ڈیکوریٹ نہیں کرتے، اپنے رقم بچا کے رکھتے ہیں۔ پاکستان میں کبھی نہ کبھی تو آئیں گے، پاکستان میں ہندوستان میں، پھر یہاں عالی شان گھر بنائیں گے، کاروبار کریں گے، لہذا یہ ذرا یہاں پہ فوراً دنیا میں عقل مندی آ جاتی ہے اور ساری عقل کی مت ماری جاتی ہے۔ تو آخرت میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیک ماحول اختیار کیا، اور نہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے کہ جن کی زندگیوں میں زہد ہے۔ آپ نے فرمایا جن کے پاس مال ہو، ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ مالداروں میں کم بیٹھا کرو، غریبوں میں رہو، اس سے شکر پیدا ہوگا۔ ہم چاہتے نہیں مالداروں کے برابر ہم جا کے کھڑے ہو جائیں، اور ہماری بھی شان ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے، نماز بھی ہونی چاہیے، لیکن بس نماز بھی ہے کافی ہے۔ لیکن دنیا یہاں تک ہو کہ آدمی جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد میں کم از کم بنگلہ ہو اس کا، اور لیکن جنازہ تو نارتھ ناظم آباد نہیں، انگلینڈ میں بھی نکلتا ہے، کینیڈا میں بھی نکلتا ہے۔ ہمارے دوست بتا رہے تھے ان کے دوست ہیں کینیڈا میں، گئے اور جا کے نوکری تلاش کی، اور نوکری تلاش کرنے کے بعد مل بھی گئی، اپائنٹمنٹ لیٹر ان کے ہاتھ میں، اور تیز ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ڈرائیو وہاں کی تیز ہے، سڑکیں اچھی ہیں، لہذا کہیں حادثہ ہوا موقع پہ جاں بحق ہو گئے۔ تو کینیڈا میں بھی ایسی موتیں آتی ہیں، ہر جگہ اسرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ جب وقت ہو جاتا ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک دوست کے وہاں پہ بہنوئی رہتے تھے امریکہ میں، ان کا ہارٹ اٹیک میں انتقال ہوا، 85 سال کے نہیں تھے، 50 سال کے لگ بھگ تھے۔ تو سب کو جانا ہے میرے بھائی، عقل مند وہ ہے جو اس جگہ کی تیاری کرے جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی مکمل تیاری کر کے رکھے۔ بتائیے حج کے ایک دن پہلے کرتا ہے آدمی، ہم بڑھاپے کو ہم نے رکھا ہوا، حج کی تیاری اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے 3 مہینے
مہینے پہلے سے شروع کرتے ہیں، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، آخری چند ہفتے، 1-2 ہفتہ پہلے سب تیاری مکمل ہونی چاہیے. اور ہم نے موت کی تیاری کو موقوف رکھی ہے، بس موت سے 1-2 ہفتہ پہلے جب بالکل زندگی کی امید ختم ہو جائے گی پھر اللہ سے خوب توبہ کریں گے. اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور فکر آخرت کو غالب فرما دے. الحمدللہ.